اب گزارش کروں گا کہ یہاں پہ سید قمر عباس کے حوالے سے پشاور کے دوست ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، تو میں پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے سینئر نائب صدر سید ایوب شاہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک سنبھالیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سید ایوب شاہ۔ سید ایوب شاہ کی اس حوالے سے بھی ایک قدر مشترک ہے کہ یہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، قمر عباس شہید بھی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور پی ایس ایف سے یہ ان کا تعلق ہے۔ اور یہ دیکھیں اس نے اتفاق قدر مشترک کے رزاق جنرل شہید بھی جو ہے وہ پی ایس ایف سے ان کا تعلق تھا، ینگسٹ ہمارے ساتھی تھے، تو یہ ان سب کے قدر مشترک ہے۔ اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی لیے ایوب شاہ کی بہت امپورٹنس ہے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ سید ایوب شاہ۔ سید ایوب شاہ ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے ایوب شاہ صاحب۔ بسم اللہ کروں؟ جی بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ سید قمر عباس شہید کی آج 14ویں برسی ہے، اور رزاق جنہ صاحب کی بھی جو آپ نے ذکر کیا، تو اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی تاریخ میں چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو جو قداور شخصیت تھی، جس طرح وہ بہادر، ایماندار، نیک، ویژنری، اور اس کے کارنامے، اور جس طرح اب تک ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید زندہ ہے، اسی طرح سید قمر عباس جو کہ انتہائی کمیٹڈ نظریاتی ساتھی تھا ہمارا، 2 مرتبہ وزیر رہا ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہے، ایماندار بھی رہا ہے، صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا ہے۔ اور قمر عباس صرف لیڈر نہیں تھا بلکہ وہ ورکر بھی تھا، اور جب وہ اقتدار چیئر پر رہا ہے تو اس وقت بھی اس کی جو تمام سٹرگل، جد و جہد تھی وہ ورکروں کے لیے تھی۔ وہ قمر عباس کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی، وہ بھی سیاست کا انتقام بنا، اس کو شہید کیا گیا۔ اور جس طرح کے لوگ سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان پیپل پارٹی ختم ہو جائے گی، غاصب جرنیل سمجھتے تھے، تو اسی طرح قمر عباس کے جو دشمن تھے وہ سمجھتے ہیں کہ قمر عباس جو ہے اس کے شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کمزور ہو جائے گی پشاور یا پاکستان میں۔ قمر عباس بھی نظریے کا نام تھا، اور میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت، اس کو چاہیے کہ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں اور دنیا بھر میں پروگریسو ڈیموکریٹ اور ایک وفاق کی علامت ہے۔ لوگ قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن پارٹی سسٹم کی کچھ کمزوریاں ہیں، اس کو بہتر کرنا پڑے گا۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جو لیگیسی ہے، رول ماڈل اپنانا ہوگا، محترمہ کا اپنانا ہوگا، کنونشن کرنے ہوں گے، ورکر کرنا ہوگا، لوگوں کو آن بورڈ کرنا ہوگا، پارٹی کے منشور پر عمل کرنا ہوگا، اونرشپ ورکروں کو بھی دینا ہوگی۔ اونرشپ صرف چند لوگ یہ نہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی ہماری جاگیر ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، کیونکہ ہم 1968 بھٹو صاحب کے دور سے میں اور ہمارے طرح ہزاروں لاکھوں کارکن اسٹرگل میں رہے ہیں، جیلوں میں رہے ہیں، ٹارچر کیمپ میں رہے ہیں۔ ہم نے ایمانداری سے سیاست کیا۔ ہم اس ملک میں ایک غیر طبقاتی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک میں چینج لانا چاہتے ہیں۔ اگر آج پیپلز پارٹی یا نئی پارٹی آ گئی ہیں، اس میں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ پارٹی کو ورکروں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، ایمانداری کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، پارٹی میں میرٹ پر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، پارٹی کو ڈیموکریٹ نہیں کیا جا رہا ہے، لیڈرشپ اور کارکنوں عہدیداروں میں گیپ ہے، فرق ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی وساطت سے اگر ذوالفقار علی بھٹو کو زندہ رکھنا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کو زندہ رکھنا ہے، پیپلز پارٹی کو پھر
عوام کی خدمت کے لیے عوام کی طاقت سے اقتدار میں لانا ہے. اگر رزاق جرنا اور قمر عباس کو زندہ کرنا ہے تو آپ کو نیچے اسٹریٹ میں آنا پڑے گا, کسانوں میں آنا پڑے گا, مزدوروں میں آنا پڑے گا, نوجوانوں میں آنا پڑے گا, خواتین میں آنا پڑے گا. لوگوں کو سننا ہوگا. الیکٹیبل کی سیاست کو ایک طرف رکھیں کیونکہ پارٹی کا جھکاؤ الیکٹیبل کی طرف ہے. سرمایہ دار جاگیردار کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں. جن لوگوں کی کوئی اسٹرگل جد و جہد نہ ہو کیونکہ جن کے ذاتی تعلقات ہے یا رسائیہ یا اور وہ ہیں ان کو دے رہے ہیں. اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. لوگ پولیٹیکل اسٹرگل میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی کارکن کیڈر جو ذوالفقار علی بھٹو پیپل پارٹی تھے وہ بھی اور پارٹی اور پیپل پارٹی میں نہیں ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ پارٹی میں جمہوریت کریں, جوائنٹ اسٹرگل جوائنٹ, کیونکہ انقلاب اور انتخاب اور یہ تبدیلی چند افراد نہیں لاتے ہیں بلکہ سب لاتے ہیں. اور اگر کسی کی یہ سوچ ہو کہ بھئی صرف پیسہ اور سرمایہ سے, اس کے سرمایہ اور پیسے کی اہمیت ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کارکن نہیں ہوگے, نظریہ نہیں ہوگا, ایماندار لوگ, آپ کو پاکستان کو آگے لے جانا ہوگا. اور اس کے لیے آپ لوگوں کو اسٹڈی سرکل, ریسرچ ورک, پلاننگ کرنی پڑے گی. کسی ابھی عمران خان دیکھو ٹوٹلی گورنمنٹ کیوں فیل ہو گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, ان کے پاس کوئی کیڈر نہیں ہے. تو جو کیڈر اور اس لیول کے لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے بہت کم پارٹی کو ساتھ ہے. تو میری یہ درخواست ہوگی ابھی قمر عباس کے بھائی سید عباس کو میں خیر تحسین پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ آپ نے ایک اسٹرگل شروع کیا ہے, لیکن زوم کے علاوہ آپ لوگ آئیں, شہروں میں آئیں, ڈسٹرکٹ میں آئیں, پشاور میں آئیں. آپ لوگوں کے لیے ساری ارینجمنٹ ہم کریں گے. یہاں پر اب اچھے لیڈرشپ کو لائیں کہ ہم مل کر اس ملک میں چینج لا سکیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ.